دیکھے وہ کرتے کیا تھے؟ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے، وہ کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، اندھے کو بینائی دے دیتے تھے۔ لیکن قرآن مجید کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے مردے کو زندہ کیا تو کہا بِإِذْنِ اللہ، انہوں نے مردے کو زندہ کیا تو کہا بِإِذْنِ اللہ، انہوں نے کوڑی کو شفا دی تو کہا بِإِذْنِ اللہ، انہوں نے نابینا کو بینائی دی تو کہا بِإِذْنِ اللہ۔ یعنی جتنے بھی کام کیے ہر کام کے لیے ان کو اللہ سے اذن لینے کی ضرورت تھی، لیکن آل رسول میں اور رسول اللہ میں اور باقی انبیاء میں خدا نے یہی تو فرق رکھا ہے کہ ہر نبی جو بھی عمل کرتا تھا جب کرتا تھا تب اسے اجازت لینی پڑتی تھی، لیکن آل رسول کو اللہ نے رسول اور آل رسول کو اللہ نے ایک مرتبہ خدا قرآن مجید کے ذریعے اجازت دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ یہ اپنی مرضی سے تمہیں نہیں بلاتا، یہ جب بھی بلاتا ہے اس کے اذن سے بلاتا ہے۔ بس یہ ایک مرتبہ اللہ نے ان کو اجازت دے دی۔ اب جب اجازت دی نا تو پھر علامہ مقدس اردبیلی نے حدیقۃ الشیعہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا، کہا ایک خاتون تھی، وہ اس کا بیٹا جنگ صفین میں شہید ہو گیا، ایک دن روتی ہوئی پیٹتی ہوئی مولا کائنات کے دروازے پہ آئی، آ کر اس نے کہا یا علی میرا ایک ہی بیٹا تھا، میری کل جمع پوجی ایک ہی بیٹا تھا، اس ایک بیٹے کے سہارے پر میں زندگی گزارتی تھی، لیکن وہ ایک بیٹا آپ کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے آپ کے اوپر نچھاور ہو گیا، اب میں بے سہارا ہو گئی۔ مولا کائنات اس خاتون سے پوچھا بتا تیرے بیٹے کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ پر۔ مولا کائنات اس خاتون کے ساتھ چلے اس کے بیٹے کی قبر پر جا کر علی نے ٹھوکر ماری، کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، جملے کو سمجھیے گا، کہا اٹھ اللہ کے حکم سے، کفن کے ساتھ خاتون کا بیٹا اپنی قبر سے علی ولی اللہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ جب اٹھ گیا تو علی نے اسے یہ جملہ کہا یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اس وقت تجھے تیری ضرورت تیری ماں کو زیادہ ہے، جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ علی نے قبر سے مرے ہوئے بیٹے کو اٹھا کر گھر بھیجا، 30 سال تک وہ بیٹا زندہ رہا، اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، اور علی نے یہ عمل کر کے دنیا کو بتایا دیکھو عیسیٰ بھی مردے زندہ کرتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اور علی بھی زندہ کرتا ہے، بس فرق اتنا ہے عیسیٰ زندہ کر کے ایک بات کرتے تھے اور علی زندہ کر کے گھر بھیج دیتا ہے۔ یہ ہے ولایت۔ ایک جملہ اور یہی پر اضافہ کر رہا ہوں، یعنی یہ فقط علی کی شان نہیں ہے۔ امام آیت اللہ شہید میراب شہید دستخیب نے کتاب کا نام ہے قلب سلیم، میرے پاس موجود ہے، میں بغیر مطالعے کے بات نہیں کرتا، اس میں لکھا ہے آیت اللہ لزمہ پروجردی جنہوں نے حوزہ علمی قم کی بنیاد رکھی ہے، نجف اشرف سے آئے قم میں، وہاں پر اپنی ساری توانائیاں اس بات پہ صرف کر دی کہ میں یہاں پر ایک بہترین آل محمد کے علوم کی درسگاہ قائم کروں گا، لیکن ایک دن اچانک ملک الموت سرانے آ کھڑا ہوا، بستر صحیح رخ کربلا کی طرف کیا، امام حسین علیہ السلام کو اتنا جملہ کہا کہ مولا میں تو آپ کے مکتب کی خدمت کے لیے نجف چھوڑ کے یہاں آیا تھا، اور یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں یہاں پر ایک بہترین حوزہ تعمیر کروں گا جس سے علوم آل محمد کی نشر و اشاعت ہوگی پوری دنیا میں آپ کی جد کا کلمہ گونجے گا، لیکن مولا میرے ساتھ تو اجل نے وفا ہی نہیں کی، فرشتہ میرے سرانے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ابھی آیت اللہ لزمہ پروجردی اور امام کے ساتھ مخاطب ہی تھے کہ کیا دیکھا امام آیت اللہ پروجردی کے سرانے کھڑے ہوئے،
سمجھے گا، میں نے پہلے کہا ہے میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں. کتاب کا نام ہے قلب سلیم. آیت اللہ شمیراب شہید دستخیب کی لکھی کتاب ہے. آیت اللہ رزمپور جردی کے سرانے امام حسین کھڑے ہیں اور امام نے ان کے سرانے کھڑے ہو کر ملک الموت کہا کہ اس شخص نے جو کام اپنے ذمہ لیا ہے اس کے اوپر لگیں گے 30 سال. میں حسین اپنے قلم سے اس کی زندگی میں 30 سال کا اضافہ کرتا ہوں. بس حسین نے کاغذ پہ لکھا، ملک الموت کو دیا، ملک الموت واپس چلا گیا. 30 سال پورے ہو گئے، حوضہ علمیہ تعمیر ہو گیا. زندگی کے 3 دن باقی تھے. ایک دن اپنے بیٹوں کو کہا، صحیح و سلامت تھے، نہ آنکھ خراب ہوئی، نہ کان خراب ہوا، نہ بلڈ پریشر ہوا، نہ شوگر ہوا. 100 سال سے زیادہ عمر بھی پالی تھی. اتنی عمر کے باوجود بھی ایک دن اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا میری زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، اس لیے آؤ میں وصیت نامہ تمہیں لکھوا دوں. بیٹے باپ کو دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں بابا صحیح و سالم ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کوئی اور بیماری ہے. اور پھر اچانک یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ وصیتیں لکھنے بیٹھ گئے ہیں اور کہتے ہیں میری زندگی کے 3 دن باقی رہ گئے ہیں. کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسین نے میری زندگی 30 سال لکھ کر ملک الموت کو واپس بھیجا تھا. آج وہی 30 سال میں سے 3 دن باقی ہے. سامعین محترم، جو اختیار علی کے پاس ہے وہی اختیار حسین کے پاس بھی ہے. یہ ملک الموت کو کون واپس کر سکتا ہے سرانے سے؟ یہ ولی واپس کر سکتا ہے. کیوں ولی واپس کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ملک الموت فرشتہ ہے لیکن ولی نہیں. جمعے کو بدل رہا ہوں. ملک الموت ہے امر اور آل محمد ہے اول الامر. امر اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتا جب تک صاحب امر حکم نہ دے. نہیں، مستند فضائل بھی ہوتے ہیں. قصے کہانیاں سنا کے میں آپ کو چلا جاؤں یہ اور بات ہے. عزیزان، بس ہم نے جس دروازے پہ سر رکھا ہے وہ صاحبان امر کا دروازہ ہے. وہاں سے حکم جاری ہوتا ہے. اچھا، ہم کیا مانتے ہیں؟ مولا کائنات کی کتنی شخصیتیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ علی خلیفۃ المسلمین، علی امیر المؤمنین، علی امام المتقین. یہی 3 حیثیتیں. ہم تو یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہیں. مسلمان انہیں چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، مومن انہیں اپنا امیر مانتے ہیں اور متقی انہیں اپنا امام مانتے ہیں. ذرا اس جملے کی تھوڑی سی وضاحت محسوس. متقیوں کے وہ امام ہیں، مومنوں کے امیر ہیں. اب میں بزرگوں سے معافی مانگتے ہوئے جوانوں سے اگر اس لفظ سے امیر المومنین کا معنی پوچھوں، میں جوانوں سے لفظ سے امیر المومنین کا معنی پوچھوں تو جوانوں کو مجھے بتانا چاہیے نا کہ امیر المومنین کے معنی یہ ہیں جس کا مومنوں پر حکم چلے. امیر المومنین اسے کہا جاتا ہے جس کا مومنوں پر حکم چلے. اب اگر امیر المومنین ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مومنوں کے امیر ہیں، اگر ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مومنوں کے امیر ہیں، تو پھر مجھے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ مجھ پر علی کا کتنا حکم چلتا ہے، مجھ پر مولا علی کا کتنا حکم چلتا ہے. اگر میرے وجود پر علی کا حکم چلتا ہے تو پھر وہ میرے امیر ہیں. اگر میرے وجود پر ان کا حکم نہیں چلتا پھر میرا امیر المومنین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگلا جملہ کہوں، علی امام المتقین ہے. مسلمان ہونا پہلی کیٹیگری ہے. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جس کا ذبیحہ دوسرے مسلمان کھا لیں، جس کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے، شادی بیاہ کے معاملات حلال ہو جائیں. اس سے بلند کیٹیگری ہے مومن کی. مومن بھی ہر ایک کو نہیں کہا جاتا. مومن اسے کہا جاتا ہے جو علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہو. ہر ایک مومن ہے ہی نہیں. مومن اسے اس لیے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول خدا نے مومن بتایا بھی ہے، امیر المومنین بتائے بھی ہیں، دکھائے بھی ہیں.
بتائے کیسے ہیں؟ فرمایا حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے۔ دکھائے کیسے ہیں؟ جب جنگ خندق میں علی کو رسول اللہ نے تیار کر کے دشمن کی طرف بھیجا تو کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ علی کفر کلہ، آج کل کے کل ایمان کو کل کے کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی نے ایمان بتایا بھی ہے اور دکھایا بھی ہے، تاکہ قیامت تک کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ میں نے امیر المومنین کو دیکھا نہیں یا ان کے متعلق سنا نہیں۔ مصطفیٰ نے دکھایا بھی، مصطفیٰ نے بتایا بھی اپنی زبان مبارک سے۔ سامعین محترم، جب بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا، تو اب جب بھی قرآن اس انداز میں خطاب کرے گا یا ایھا الذین آمنو، تو پھر اس کا معنی اس طرح بنے گا اے علی والو، پھر اس کا یہی معنی بنے گا نا اے علی والو۔ یعنی جب بھی قرآن انسان سے اس انداز میں خطاب کرے گا، نہیں آیت پوری پڑھ دیتا ہوں کیونکہ قرآن اصول بیان کرتا ہے، نتیجہ نہیں بیان کرتا، اصولوں کو دیکھ کر نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے رسول اللہ کی توحید کے متعلق ایک اصول بیان کیا، وہ اصول کیا ہے ذرا سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو، نہیں جملے کو بدلو، اے علی والو، خبردار میرے محبوب کو راعنا نہ کہنا، بلکہ جب بھی کہنا انظر نہ کہنا۔ لفظ رائنا، لفظ انظرنا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں کے اگر آپ عربی سے اردو میں معنی کریں گے ایک ہی معنی ہے۔ ہماری طرف دیکھیے، ہماری رعایت کیجیے، لیکن انظرنا کا ایک ہی معنی ہے، رائنا کے اور بھی معنی ہے۔ رائنا کے لفظ رائنا کے 70 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی عبرانی زبان میں رائنا کا بکریوں کا چرواہا۔ جب رسول خدا کو اصحاب رسول رائنا کہتے تھے تو یہودی کھڑے ہو کے ہنستے تھے، یہودی کھڑے ہو کے ہنستے تھے۔ اب اللہ کو غیرت آئی، غیرت خدا جوش میں آئی، کہا کہ میں اپنے محبوب کی شان میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنے دوں گا، اگرچہ جس کا تمہاری زبان میں تمہارے کلچر میں مطلب ٹھیک ہو، لیکن دوسرے اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہو۔ دیکھیں جو عرب تھے ان کے کلچر میں لفظ رائنا ٹھیک تھا، لیکن عبرانی زبان میں اس کے معنی تھے بکریوں کو چرواہا۔ جب مسلمان یہ کہتے تھے رائنا تو وہ صحیح کہتے تھے، لیکن یہودی سن کے ہنستے تھے۔ یعنی یہودی اس ایک لفظ کے غلط معنی محسوس کر کے سوء استفادہ کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں نتیجہ بیان نہیں کیا، اصول بیان کیا، یعنی ہر وہ عمل وہاں بانی شریعت کے متعلق ہو یا وہ شریعت کا عمل ہو، اگرچہ ظاہراً ٹھیک بھی ہو لیکن دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہو۔ یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے، دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہو، اگرچہ تمہاری نگاہ میں میری نگاہ میں اس عمل ٹھیک بھی ہو، ہمارے پاس اس کے اوپر دلائل بھی ہو۔ میں کھل کے بات کروں، آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ کھل کے ایک جملہ کہوں، مثلا علم کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تابوت کو سجدہ کرتے ہیں، ذوالجناح کو بعض جگہ میں نے دیکھا ہے لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے خطبہ اس منبر سے دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے نا؟ ایسا ہی نا، مجھے سچ بات کرنی چاہیے نا۔ اگرچہ وہ جو ان کی دلیلیں میں نہیں کہتا، میں ان کی دلیلوں کے اوپر دلیل نہیں دیتا کہ ان کی دلیلیں غلط ہیں یا صحیح ہیں، لیکن تمہارے اس عمل کو دیکھ کر دشمن کیا کرتا ہے، دشمن کیا نتیجہ لیتا ہے؟ اگر جب تم ذوالجلال کے سامنے جھکتے ہو، وہ کہتے ہیں گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جبکہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری قوم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتی۔ ابھی ایک جملہ میں وہاں مورگا میں یہ جملہ کہہ کے آیا، اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہاں پر۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری قوم گھوڑے کی پجاری نہیں ہے، بلکہ ہم گھوڑے کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کیوں کرتے ہیں اس کی دلیل رکھتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں خدا نے سورہ واقعہ عادیات میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا
فالمغیرات صبحا، ایسا ہی ہے نا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں کھائی اللہ نے۔ ایک تفسیر ہم رکھتے ہیں کن گھوڑوں کی اللہ نے قسمیں کھائی، ایک تفسیر ہمارے برادران اہل سنت رکھتے ہیں۔ جو ہم تفسیر کرتے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے، جو وہ تفسیر کرتے ہیں ہم ان کی تفسیر کو فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ میں سچی بات نہیں کر، میں نے کہا ہے فرض کیجئے ان کی ہوئی تفسیر کو ایک لمحے کے لیے ہم قبول کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی علمی بات ہے، سمجھے گا۔ اگر ہم ان کی اس کی ہوئی تفسیر کو قبول کر لیں تو اس بات پہ تو ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ اللہ گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ لیکن میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ کن گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے جو میدان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ تو ملا کس کو سمجھ آیا ہے اس کی اپنی قسمت ہے۔ یہ انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے میں وہ تفسیر بیان کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ان گھوڑوں کی قرآن میں قسمیں کھاتا ہے جنہوں نے میدان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ وفا کی ہے۔ اللہ ان گھوڑوں کی، میں نے کہا جو کچھ تم نے کہا ہم اسی پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جو گھوڑا کسی مجاہد کے ساتھ میدان میں وفا کرے وہ اس قابل ہوتے کہ اللہ اس کی قسمیں کھائے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھائے۔ ارے جو عام مجاہد کے ساتھ گھوڑا وفا کرے اگر وہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسمیں کھائے تو جو کائنات کا سب سے بڑا مجاہد حسین ابن علی ہے، جو گھوڑا اس کے ساتھ وفا کرے پھر اس کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے۔ پھر جب اعتراض کرتے ہیں پھر ہم جواب دیتے ہیں ان کو، ہم اللہ کی قسم ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں۔ دلیل دیتا ہوں کیسے نہیں ہیں؟ اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے ہم جہاں گھوڑا دیکھتے وہیں جھک جاتے۔ ہائے ہائے میں نے جملہ کہا ہے، ہم جہاں گھوڑا دیکھتے، ہم ٹانگے کے ساتھ بندھا ہوا گھوڑا دیکھتے ہم فوراً دوڑ کے جاتے، لپٹ جاتے اس کے ساتھ۔ ہم گھوڑا گاڑی کے آگے گھوڑا دیکھتے ہم فوراً لپٹ جاتے۔ نہیں، اگر ہم کسی فوجی کے استبل میں کوئی بہت قیمتی گھوڑا دیکھتے اس کے ساتھ لپٹ جاتے۔ لیکن اللہ کی قسم میری قوم کے کسی 3-4 سال کے بچے نے بھی کسی عام گھوڑے کو سلام